بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 298 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس التنازع فی الحیوان او الثوب او البساط او الصبی کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا تَنَازَعَ فِي الْحَيْوَانِ سے لے کر لِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَيْهِ الرِّقُّ فِي حَالِ صِغَرِهِ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الید فی غیر المنقول لا يثبت الا بالحجت وبالاستعمال والتصرف. غیر منقول میں قبضہ یا تو حجت سے ثابت ہو سکتا ہے یا استعمال اور تصرف سے، یعنی ایک شخص غیر منقولی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے کہ اس کے قبضہ کی دلیل ہے. یہ حجت سے ثابت کریں تو بھی یہ قابض تصور ہوگا. والید فی المنقول قد تکون محسوستا وقد تکون بالاستعمال والتصرف. اور منقولی چیز میں قبضہ بسا اوقات محسوس ہوتا ہے اور بسا اوقات استعمال اور تصرف سے ثابت ہوتا ہے. نمبر 2، اذا كان الشيء في قبض رجلين يعتبر فيه الاكد والاظهر. جب ایک چیز دو آدمیوں کے قبضہ میں ہو تو اس کے قبضے کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس کا قبضہ زیادہ تاکید والا اور ظاہر ہو. نمبر 3، المحکوم له بالید فی تنازع الایدی یستحلف ان طالبه صاحبه. دو قبضوں کا باہمی تنازع ہے تو جس کے لیے قبضے کا حکم لگایا گیا ہے، اگر اس کا صاحب قسم کا مطالبہ کریں تو اس سے قسم لی جائے گی. فَإِنْ حَلَفَ فَبِهَا وَإِلَّا يُقْضَى لِصَاحِبِهِ بِالنُّقُولِ. پس اگر قسم اٹھا لی پھر تو ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، مگر نہ اس کا جو صاحب ہے نقول کے ذریعے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. نمبر 4، الظاہر یصلح للتقریر لا للتغییر. کہ ظاہر جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے تو درست ہے لیکن تغییر کے لیے درست نہیں ہے. نمبر 5، الزیادۃ من جنس الحجت لا یوجب زیادۃ الاستحقاق. جنس حجت میں زیادتی جو ہے یہ استحقاق میں زیادتی کو ثابت نہیں کرتا. نمبر 6، صاحب الاستعمال اولا من صاحب التعلق. ایک شخص ایک چیز استعمال کر رہا ہے اور دوسرے کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو جو صاحب استعمال ہے وہ مقدم ہے صاحب تعلق سے. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے تنازع فی الدابۃ او القمیص. تو سب سے پہلے تنازع فی الدابہ کو بیان کرتے ہیں. اس میں کئی صورتیں کتاب میں بیان کی گئی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ دو آدمیوں کا جانور میں تنازع ہے لیکن دونوں میں سے ایک راکب ہے اور دوسرے نے لگام جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو راکب ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک زین پر سوار ہے اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو زین پر سوار کے حق میں فیصلہ ہوگا. او کلاہما راکبان، یا دونوں سوار ہے تو اس صورت میں دونوں کے مابین نصف نصف جانور تقسیم کیا جائے گا. او لأحدہما علیہا حمل وللآخر کوز معلق. دونوں مدعیان میں سے ایک کا اس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے اور دوسرے کا پانی کا جو برتن ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہے، تو جس صاحب کے لیے اس پر بوجھ لدا ہوا ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. فصل نمبر 2، تنازع فی القمیص. قمیض میں دو آدمیوں کا باہمی تنازع ہے، اور ان دونوں میں سے ایک لابس ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، اور دوسرا اس کے آستین کے ساتھ متعلق ہے، تو جو لابس ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. التنازع فی البساط. بساط یعنی بچھونا یا چٹائی وغیرہ میں تنازع ہے. ان دونوں میں سے ایک اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے کنارے کے ساتھ متعلق ہے، تو یہ بساط دونوں کے مابین نصف نصف تقسیم ہوگا. نمبر 4، التنازع فی الثوب. ثوب میں اختلاف ہے، ایک قابض ہے اور دوسرے نے اس کا ایک کنارہ پکڑا ہوا ہے، تو یہ کپڑا بھی دونوں کے مابین نصف نصف تقسیم ہوگا. نمبر 5، صبی یعبر عن نفسہ. ایک بچہ کسی کے قبضہ میں ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ جو اپنی ترجمانی خود کر سکتا ہے، تو اس کے حق میں اس کا قول معتبر ہوگا. وہ اگر کہیں کہ میں آزاد ہوں تو وہ آزاد ہوگا، اور اگر کہیں کہ میں غلام ہوں تو اس میں تفصیل انشاءاللہ کتاب میں ذکر کریں گے، اس میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا. نمبر 2، لا يعبر عن نفسہ. بچہ ایسا ہے کہ جو اپنی ترجمانی خود نہیں کر سکتا،
تو اس صورت میں جو قابض ہے اس کے بارے میں اس کا قول معتبر ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فصل فی التنازع بالایدی، یہ فصل قبضہ کے واسطے سے باہمی جھگڑا کے بیان میں ہے۔ قال وَإِذَا تَنَازَعَ فِي دَابَّةٍ أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا، اور اگر دو آدمیوں نے جانور میں جھگڑا کیا، دونوں میں سے ایک سوار اور دوسرا اس کے لگام کے ساتھ متعلق ہے، فالراکب اولا، تو سوار مقدم ہے۔ لأن تصرفه اظہر، اس لیے کہ اس کا تصرف زیادہ ظاہر ہے۔ فإنه يختص بالملك، اس لیے کہ سوار ہونا ملکیت کے ساتھ خاص ہے۔ قال وكذلك إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب في السرج أولى، اور اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک زین پر سوار ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہے تو زین پر سوار مقدم ہے۔ بخلاف ما إذا كان راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف، برخلاف اس کے کہ جب دونوں سوار ہو تو جانور دونوں کے مابین شریک ہوگا کیونکہ تصرف میں دونوں برابر ہے۔ قال وكذا إذا تنازع في بعير وعليه حمل لأحدهما وللآخر كوز معلق فصاحب الحمل أولى لأنه هو المتصرف، اور اسی طرح اگر دونوں ایک اونٹ میں باہمی جھگڑا کریں اور دونوں میں سے ایک کے لیے اس پر بوجھ ہو اور دوسرے کا اب خورا لٹکا ہوا ہو تو بوجھ والا صاحب مقدم ہے، اس لیے کہ وہی تصرف کرنے والا ہے۔ فصل فی التنازع بالایدی، اس سے پہلے بینہ سے ثابت ہونے والی ملکیت کے متعلق بات تھی، یہاں سے ظاہری قبضہ سے جو ملکیت ثابت ہوتی ہے اس کے متعلقہ احکامات بیان کریں گے۔ قال وَإِذَا تَنَازَعَ فِي دَابَّةٍ، یہ پہلا مسئلہ ہے کہ دو آدمی جانور میں باہمی جھگڑا کرنے لگیں، ایک کہتا ہے کہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے، ابھی دونوں کے مابین کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ تو دونوں کے تصرف کو دیکھا جائے گا کہ کس کا تصرف زیادہ مؤکد اور ظاہر ہے۔ دونوں میں سے ایک سوار تھا اور ایک نے لگام تامے رکھا تھا، تو جو سوار ہے اس کا تصرف زیادہ ظاہر اور مؤکد ہے کیونکہ سوار ہونا ملکیت کے ساتھ خاص ہے، تو ہم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جانور آپ کا ہے۔ اور جہاں تک لگام کی بات ہے تو ایک عام آدمی بھی پکڑ لیتا ہے۔ قال وكذلك اذا كان احدهما راكبا في السرج، اور اسی طرح دونوں کا باہمی جھگڑا ہے کہ دونوں میں سے ایک زین پر سوار ہے اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو جو زین پر سوار ہے اس کا تصرف زیادہ ظاہر اور مؤکد ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بخلاف ما اذا كان راكبين، البتہ اگر دونوں سوار ہے اور رکوب کے اعتبار سے دونوں برابر ہے تو اس جانور کا دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ تصرف میں دونوں برابر ہے، لہذا جب تصرف میں دونوں برابر ہوئے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، جانور ان دونوں کے مابین شریک ہوگا۔ قال وكذا اذا تنازع في بعير، دو آدمی ایک اونٹ میں باہمی جھگڑا کرنے لگے، اس اونٹ پر ایک کا بوجھ لدا ہوا ہے اور دوسرے کا اب خورا اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو تصرف کرنے والا چونکہ وہ شخص ہے کہ جس کا بوجھ لدا ہوا ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا تَنَازَعَ فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ أَوْلَى، اور اسی طرح اگر دو آدمی قمیص میں جھگڑا کرنے لگے، دونوں میں سے ایک قمیص پہننے والا ہے اور دوسرا اس کے آستین کے ساتھ متعلق ہے تو پہننے والا مقدم ہے، لأنه أظهرهما تصرفا، اس لیے کہ وہ دونوں میں تصرف کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے۔ قال ولو تنازع في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به، اور اسی طرح اگر دونوں ایک چٹائی میں جھگڑا کرنے لگے، دونوں میں سے ایک اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ متعلق ہے، تو یہ چٹائی دونوں کے مابین شریک ہوگی۔ معناہ لا علی طریق القضاء، مطلب اس کا یہ ہے کہ قضاء کے طریق سے نہیں، لأن القعود لیس بید علیہ فاستویا، اس لیے کہ اس پر بیٹھنا اس پر قبضہ نہیں ہے، لہذا دونوں برابر ہوئے۔ قال وإذا كان ثوب في يد رجل،
اور اگر کسی آدمی کے قبضہ میں کپڑا ہو وطرف منہ فی ید آخر، اور دوسرے کے قبضہ میں اس کا کنارہ ہو، فہو بینہما نصفان، یہ کپڑا دونوں کے مابین نصف نصف شریک ہوگا۔ لأن الزیادۃ من جنس الحجت، اس لیے کہ زیادتی حجت کے جنس میں سے ہیں۔ فلا توجب زیادۃ فی الاستحقاق، لہذا وہ استحقاق میں زیادتی کو ثابت نہیں کرے گا۔ قال وإذا كان الصبي في يد رجل، اور اگر کسی آدمی کے قبضہ میں بچہ ہو، وهو يعبر عن نفسه فقال انا حر فالقول قوله، اور وہ اپنی طرف سے ترجمانی کر سکتا ہو اور کہیں کہ میں آزاد ہوں، تو اس کا قول معتبر ہوگا، لأنه في يد نفسه، اس لیے کہ وہ اپنے قبضہ میں ہے۔ قال وإذا تنازع في قميص احدهما لابسه، ایک قمیص میں دو آدمی باہمی جھگڑا کرنے لگے، ایک نے وہ قمیص پہنے ہوئی ہے اور دوسرا اس کے آستین کے ساتھ متعلق ہے، آستین کو پکڑا ہوا ہے، تو جو پہننے والا ہے وہ مقدم ہوگا، اس لیے کہ وہ تصرف کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ پہننا ملکیت کے ساتھ خاص ہے۔ قال ولو تنازع في بساط احدهما جالس عليه، اور اگر دونوں ایک چٹائی بچھونے میں اختلاف کریں، ایک اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ متعلق ہے، یعنی کوئی کنارہ پکڑا ہوا ہے، تو یہ چٹائی یا یہ بچھونا دونوں کے مابین شریک ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطریق قضا یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ لأن القعود ليس بيد عليه، اس لیے کہ بستر پر بیٹھنا اس پر قبضہ کی دلیل نہیں ہے، تو دونوں برابر ہوئے، لہٰذا جب سبب استحقاق میں دونوں برابر ہے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ قال وإذا كان ثوب في يد رجل، ایک انسلہ کپڑا ہے کسی آدمی کے قبضہ میں اور دوسرا شخص اس کے کنارے کے ساتھ متعلق ہے، ایک کونا پکڑا ہوا ہے، تو یہ کپڑا بھی دونوں کے مابین نصف نصف شریک ہوگا۔ لأن زیادت من جنس الحجت، یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملکیت کی دلیل دونوں کے حق میں موجود ہے اور وہ قبضہ ہے، یعنی دونوں قابض ہے، اگرچہ ایک کا قبضہ زیادہ ہے کہ وہ پورا تان پکڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے کا قبضہ کم ہے کہ وہ صرف ایک کنارے کے ساتھ متعلق ہے، ایک کنارہ پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو زیادتی ہے یعنی قبضہ میں، یہ استحقاق میں زیادتی کو ثابت نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ قابض ہے تو اس کو ترجیح دی جائے یا اس کے حق میں زیادتی کا فیصلہ ہو، صرف اور صرف ملکیت کی دلیل کو دیکھا جاتا ہے، اور ملکیت کی دلیل دونوں کے حق میں موجود ہے، کم اور زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قال وإذا كان الصبي في يد رجل، ایک چھوٹا بچہ کسی آدمی کے قبضہ میں ہے اور وہ اپنی ترجمانی خود کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، تو اسی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ بظاہر اگرچہ اس آدمی کا قبضہ ہے لیکن یہ بچہ چونکہ اپنی طرف سے ترجمانی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اپنے آپ پر قبضہ حاصل ہے اور اس کے جو اقوال ہے اس کے حق میں معتبر ہوں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ولو قال انا عبد لفلان فهو عبد للذي هو في يده، اور اگر کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں، کہ اس کا غلام ہوگا کہ جس کے قبضہ میں ہے، لأنه اقر بأنه لا يد له على نفسه، اس لیے کہ اس نے اقرار کیا کہ اسے اپنے آپ پر قبضہ حاصل نہیں ہے، حيث اقر بالرق، کیونکہ اس نے رقیت کا اقرار کیا۔ قال وإن كان لا يعبر عن نفسه فهو عبد للذي هو في يده، اور اگر وہ اپنی طرف سے ترجمانی نہیں کر سکتا تو یہ اس کا غلام ہوگا کہ جس کے قبضہ میں ہے، لأنه لا يد له على نفسه لما كان لا يعبر عنها، اس لیے کہ اس کو اپنے آپ پر قبضہ حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے ترجمانی نہیں کر سکتا، وهو بمنزلة متاع، اور وہ سامان کے درجہ میں ہے، بخلاف ما اذا كان يعبر عن نفسه، برخلاف اس کے کہ جب وہ اپنی طرف سے ترجمانی کر سکتا ہو۔ فلو کبر وادعى الحریة لا يكون القول قوله، پس اگر وہ بڑا ہوا اور اپنی آزادی کا دعویٰ کیا تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، لأنه ظهر الرق عليه في حال صغره، اس لیے کہ بچپنا میں اس پر رقیت ظاہر ہوئی ہے۔ قال ولو قال انا عبد فلان، اور وہ بچہ کہ جو اپنی طرف سے ترجمانی پر قادر ہے وہ یہ کہیں کہ میں غلام ہوں لیکن فلاں شخص کا ہوں، قابض کا نہیں ہوں، تو قابض کے حق میں اس کی عبدیت کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی جس کے قبضہ میں ہے یہ اس کا غلام تصور ہوگا،
اس لیے کہ اس نے اقرار کیا کہ مجھے اپنی ذات پر قبضہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس نے رقیت کا اقرار کیا۔ تو جب اس کو اپنی ذات پر قبضہ حاصل نہیں ہے تو ظاہر کو دیکھا جائے گا، بظاہر جس کا قبضہ ہے اسی کا غلام تصور ہوگا۔ قال وَإِن كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَن نَفْسِهِ، اور اگر بچہ ایسا ہے کہ جو اپنی طرف سے ترجمانی نہیں کر سکتا، کہ سامان کے درجہ میں ہے، اسی کا یہ غلام تصور ہوگا کہ جس کے قبضہ میں ہے، کیونکہ جو بچہ اپنی طرف سے ترجمانی نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے آپ پر قبضہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا جب اس کو اپنے آپ پر قبضہ حاصل نہیں ہے تو جس کا قبضہ ہے اسی کا قول اور اسی کا قبضہ اس کے حق میں معتبر سمجھا جائے گا۔ فلو کبر ودع الحریت، یہی بچہ کہ جو اپنے آپ سے تعبیر نہیں کر سکتا، اپنی ترجمانی خود نہیں کر سکتا، اس میں ایک دفعہ رقیت ثابت ہو جائے تو بڑا ہونے کے بعد اگر وہ حریت کا دعویٰ کرے تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچپنا میں جب اس میں رقیت ظاہر ہو گئی تو جب تک مزیل رق کوئی چیز نہ پائی جائے تب تک یہ رقیت ختم نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔